نبيه ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مذہب اسلام میں داخل ہونے والا شخص جب اسلام کی درسگاہ کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوتا ہے، تو مذہب اسلام اپنے ہر طالب علم کو سب سے پہلے جو سبق پڑھاتا ہے، سب سے پہلے جس چیز کی معرفت اور پہچان کراتا ہے وہ ہے غیرت اسلام. کہ جو آدمی بھی اسلام کے دائرہ کے اندر، اسلام کی حدود و قیود کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل دماغ کے اندر، ذہن کے اندر، تصورات کے اندر، اپنے وہم و گمانات اور خیالات کے اندر یہ بات بٹھا کے اسلام کے دائرہ میں داخل ہو کہ جب میں اسلام کو قبول کروں گا، ایمان والی دولت کو قبول کروں گا، تو سب سے پہلے جو سبق میں نے یاد کرنا ہے وہ ہے غیرت، جرأت مندی، بہادری اور استقامت. اگر ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن وہ بزدل ہوتا ہے، وہ گیدڑ جیسی زندگی گزارنے کا عادی ہوتا ہے، تو اسلام میں ایسے افراد کی گنجائش. اسلام سب سے پہلے جو سبق دیتا ہے مسلمان قوم کو وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کا معاملہ ہے تو غیرت کا اولین نمبر ہوگا. اگر تیری عزت کا معاملہ آئے گا تو معاملہ غیرت کا اولین ہوگا. اگر اللہ کی عزت کا معاملہ ہے تو غیرت پہلے نمبر پر. رسول اللہ کی عزت کا معاملہ ہے تو غیرت کا پہلا نمبر آئے گا. اگر صحابی کا مسئلہ ہے تو غیرت کا پہلا نمبر ہوگا. اگر ولایت کا نمبر ہوگا تو غیرت پہلے نمبر پر آئے گی. اگر نبوت و صداقت و رسالت کا نمبر ہوگا تو غیرت کا پہلا نمبر ہوگا. جس گھر میں غیرت نہیں اس گھر میں اسلام نہیں آ سکتا. ایک آدمی بزدلی کی زندگی گزارتا ہے، بے غیرتی کی زندگی گزارنے کا عادی ہے، تو اللہ کے رسول نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ وہ لاکھ مرتبہ کلمہ اسلام کو پڑھ پڑھ کے مر جائے، اگر وہ دیوسانہ زندگی گزارتا ہے تو اس کا جنت میں داخلے کا کوئی امکان. بہشت برین ٹھکانے غیور لوگوں کا ہے. بہشت برین میں کون لوگ ہوں گے؟ جو غیور لوگ ہوتے ہیں. غیور وہ ہوتا ہے جس دل میں کیا آ جائے؟ لا الہ
الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ گویا کہ غیرت خدا بندی ہے، محمد الرسول اللہ گویا کہ رسالت کی غیرت مندی ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگایا بھی تا ہے کہ اللہ کریم فرماتے لوگوں لا الہ الا اللہ، میں اپنے علاوہ کسی کو خدا کیوں نہیں بننے دیتا، اپنے علاوہ کسی کو سپر پاور کیوں نہیں بننے دیتا، اپنے علاوہ کسی کو اپنے سامنے مد مقابل کیوں نہیں آنے دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خداوند قدوس کی موجودگی میں کوئی دوسرا خدا تسلیم کیا جائے تو یہ بزدلی کی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک پنجرے کے اندر دو شیر اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک ملک کے اندر دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح دنیا اور جہان آخرت کے میدان کے اندر عالم جہان ہے، عالم دنیا ہے، عالم حشر ہے، عالم قبر ہے، عالم ارواح ہے، جو میدان بھی ہے اللہ کریم فرماتے ہر میدان میں میں معبود اور خدا اکیلا ہی سجتا ہوں، دوسرا خدا۔ اللہ فرماتے یہ میری غیرت ہے، یہ میری کیا ہے؟ غیرت ہے۔ جب آگے نمبر آیا محمد الرسول اللہ کا، اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں میرا محمد نبی ہوگا وہاں کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی میرے محمد پاک کی غیرت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کی رسالت کی موجودگی میں اور رسالت نہیں آ سکتی، خداوند قدوس کی موجودگی میں کوئی اور خدائی کا دعویٰ۔ ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا جسے فرعون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیسا حشر کیا اس کا؟ قرآن مقدس کے اندر تفصیل موجود ہے کہ اللہ پاک نے ادرکہ الغرق، اللہ کریم فرماتے ہیں دریا اور سمندر کے اوپر جس وقت پہنچتا ہے سمجھتا ہے کہ پل موسیٰ علیہ السلام نے تیار کروائی ہے، مزے سے میں داخل ہو رہا ہوں۔ جس وقت درمیان میں پہنچتا اللہ فرماتا ہے ادرکہ الغرق، ایک کی دھکا لگ گئے تو سارا اندر چلے گیا۔ جدو اندر تہ دے اندر جاندے آدھے اللہ ہون تو میں مننی پیا جو ایک کی رب دعا بن سکتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بغیرت الآنا، اب تیرا دماغ ٹھیک ہوا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تیرا دماغ خراب تھا، تو نے بے غیرتی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی خدا ہوں اور انا ربکم الاعلی، سب سے اعلیٰ خدا ہوں، جبکہ اعلیٰ میں ہوں، ارفع میں ہوں، اتقی میں ہوں، اجمل میں ہوں، اولا میں ہوں، افضل میں ہوں، اکرم میں ہوں، رحیم میں ہوں، ارحم میں ہوں، اشرف میں ہوں۔ اس کے باوجود تو کہتا ہے میں زمین مصر کے اوپر میں بھی رب اعلیٰ ہوں۔ اللہ کریم فرماتے اب اگر تو مانتا ہے عذاب آنے کے بعد کہ ایک خدا ہے، اب تیرے ماننے کا فائدہ، چلو اس کو غرق کرو، تباہ و برباد کر دو۔ یہ بربادی کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بے غیرتی کا لباس اوڑھنے والا، بے غیرتی کا لبادہ اوڑھنے والا فرعون اللہ کے مقابلے کے اندر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکا۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا خدا، اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفائی کے اندر بھی دوسرا مصطفیٰ۔ اس واسطے اساخ دیں جو مرزا کانا بے غیرت نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ ہمارے پیغمبر کی موجودگی میں کیا مجال ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے؟ تو مرزا ایک لیٹرین کے اندر مرنے والا انسان ہے، بد صورت انسان ہے، بد چلن انسان ہے، بے مزہ انسان ہے، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بے غیرتی سے بھرا ہوا ہے، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جھوٹا نبی ہونے کے باوجود سچا منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے میرے محمد کی غیرت کا تقاضا تو اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ، اتنا نرالا، اتنا بالا، اتنا اعلیٰ، اتنا اتقی ہے کہ اگر میرے محمد کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام بھی کہے کہ میں نبی ہوں، لوگوں اس نبی کو نبی نہ ماننا، موسیٰ کو امتی ماننا۔ یہ غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ اس پیغمبر کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، جس کی نبوت اور رسالت پیٹنٹ ہے، محکم ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، اقوی ہے، مقوی ہے، اللہ کریم فرماتے اس کے باوجود بھی وہ میرے محمد کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ۔ جب سچا نبی اپنی نبوت نہیں منوا سکتا تو جھوٹا وہ دی تو پھر گل ہی چھوڑ دے۔ اس واسطے مسلمان قوم کا اصل زیور، مسلمان قوم کا اصل لباس، مسلمان قوم کا اصل اوڑھنا اور بچھونا وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ بتاؤ نا ذرا زور سے۔
غیرت کے بغیر ایمان دل میں ٹھہر سکتا نہیں. غیرت اللہ کی توحید کی ہونی چاہیے، غیرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہونی چاہیے. اسی چیز کا نام تو غیرت ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قوم نے مطالبہ کیا کہ اللہ سے کوئی کتاب لے کے آؤ، اللہ سے کوئی قانون کی دستاویز لے کے آؤ تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ اللہ قوم کو اب کتاب کی ضرورت پڑ گئی ہے. اللہ کریم فرماندن پھر موسیٰ علیہ السلام انج کر کے تو تور پہاڑ دے اتے ایک چلے واسطے 40 دہاڑا اتنے آ کے کٹ سے اس پہاڑ تے راسے تے میں تینوں کے دے سا کتاب دے سا. موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم جان لگیا اپنا وزیر تے اپنا مشیر تے اپنا بھائی حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اپنے درجے کا ایک پیغمبر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون تھا. موسیٰ علیہ السلام کا مصدق بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا صدیق بھی تھا اور بھائی بھی تھا، معاون بھی تھا، تعاون کرنے والا بھی تھا. تو جب وہ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، پھر اس قوم کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ اس قوم کو تو نے سبق پڑھانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سجدہ کس کو کرنا ہے، نظر و نیاز کس کی دینی ہے، دکھ اور سکھ کے اندر کس کو پکارنا ہے. میرا بھائی یہ سبق نہیں بھلانا، قوم کے ایک ایک فرد کو یہ سبق دینا ہے اور آپ نے یہ سبق ان کو سکھلانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جانب حضرت ہارون علیہ السلام پر یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب میرا بھائی قوم کو سنبھالے گا اور میں 40 دن کے لیے تو کوہ طور پر جا رہا ہوں، وہاں سے کتاب لے کے آؤں گا. موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے پر پیچھا جڑی قوم ہے انہاں کے بادشاہ ہکے خدا تے ساڈا گزارا ہوندا کوئی نہیں. ایک سنارے نو نہ لے، سنارے نے سارے علاقے دا سونا کٹھا کیتا، سونا جمع کرنے تو بعد سنارے نے سونے نو پگھال کے تے او دا ایک گابا بنایا. بچڑا جان لے ایک گاں دا بچہ جڑا ہوندا ہے، اے بچڑا اس نے تیار کیا سونے سے. تیار کرنے کے بعد اس نے ایک سوراخ کیا، جس وقت ہوا کا رخ جس جانب ہوتا اس بچڑے کا رخ اس جانب کر دیتا، تو جس جانب ہوا داخل ہوتی تو دوسرے سوراخ کی جانب بھا بھا بھا. قوم کا واہ سبحان اللہ ھذا الہنا، ساڈا خدا اصل اے ہے. اساں بھولے رہ گئے، اساں کیا ہو گئے، غلطی رہ گئے. اصل خدا تا اے ہی جڑا بھا بھا پیا کردا ہے. سارے لوگ اتنے جھک گئے تے سجدہ. ہارون علیہ السلام ادنو بے غیرتو، بے حیاؤ، پاگلو، بے وقوفو، اصل معبود تمہارا وہ ہے. یہ چکر میں پھنسنے والی بات ہے. یہ سنیارے نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے، آپ کو ذلیل کر دیا ہے کہ اللہ کی موجودگی میں ایک بچڑے کی پوجا کے لیے آپ کو تیار کر دیا ہے. یہ کام چھوڑ دو. وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی کہ تو سانو روکنا اس خدا دی خدائی تو اسا اینو ہی سجدہ کرنا تے دے نا دی نظر نیازا دے. اس خدا نو اج تک اسا ویکھیا تا کوئی نہیں جو کتھے رہندا ہے، کیڑے مکان وچ، کیڑے زمان وچ، کیڑے جہان وچ، کیسی شکل ہے، کیسی صورت ہے، کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے، کیسی قدرت ہے، کیسا اقبال ہے. ان چیزوں سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم اسے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں دیکھا، بڑوں نے بھی نہیں دیکھا. لہذا یہ ہمارا خدا. او سارے اس بچڑے دے پیچھے پے گئے تے اللہ فرماندے ادو 40 دن بھی پورے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ قانون دی کتاب تورات دیتی اور خوشی نال لے کے آ رہے جو قوم نو نغمہ سنا سا، قوم نو جا کے اللہ دی توحید دا تمغہ دکھا سا کہ اللہ نے قانون دی کتاب نازل کر دیتی ہے، لہذا اے دے مطابق زندگی گزارو. تساں دی تمنا دے مطابق اللہ کتاب اتار دیتی ہے. اللہ فرماندے نے ولما رجع موسیٰ، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ سے واپس آئے اپنی قوم کے اندر. کہاں واپس ہے؟ اپنی قوم میں واپس آتے ہیں. فلما
رجا موسیٰ غضبان آصفا، اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہی اپنے علاقے میں داخل ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں وہ جھکا ہوا ہے بچڑے کے آگے، کے دے دے بت کے آگے جھکا ہوا ہے اور اس کے آگے نظر و نیاز دے رہا ہے اور اسی کو پکار رہا ہے، اسی کے سجدے کر رہا ہے۔ کوئی سفید ریش ہے تو اسی کے آگے، مرد ہے تو اسی کے آگے، کوئی بوڑھا ہے تو اسی کے آگے، جوان ہے تو اسی کے آگے، سارے کے سارے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا غضبان آصفا، موسیٰ علیہ السلام جلال آ گئے، کس وچ آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے جو مومن دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ جدو اللہ تو علاوہ کسے نو غیر دی عبادت کر دیا ویکھ لوے او دی طبیعت وچ چین۔ اسا تساں دا چین ہی تاں کردے ہیں کہ دو چار قبراں نو سجدہ جب تک پھیرا نہ مارا وا کہندے جو ساڈے گھر سکون۔ آخر بیماری کیوں دور ہو گئی ہے؟ آخر بادشاہ فلانے بعد دربار تے گئے ہیں جس دن ابھی جان دا ارادہ کیتا ہے بیماری نے بھی ساڈے گھر چوں نکلن دا ارادہ کر سکیا، اتنی برکت بادشاہ درباراں تے جان دی۔ اے سادہ تہاڈا حال ہے تے اے حال ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے دل کے اندر غیرت کا مخزن موجود ہے، جس کے دل کے اندر جلال الہی کا پرتاؤ موجود ہے، جس کے اندر غیرت توحید کا جذبہ موجود ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اللہ اس کے آنے کا نقشہ قرآن مقدس کے اندر کھینچ کے دکھاتے ہیں لوگوں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ غَضْبَانَ آصِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آیا تو غصے اور جلال کے اندر ہو گیا۔ جو ہی غصے اور جلال کے اندر آتا ہے سب سے پہلا جملہ حضرت ہارون علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے، اپنی قوم کو سامنے بلا کے کہتا ہے قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ۔ او میرا خلیفہ بنن والیا، او میرا نائب بنن والا میرا بھائی ہارون، قال بئس ما خلفتمونی، جس طرح میرے جان تو بعد میری خلافت دا حق ادا کرنا ہی اونج تو کیتا کوئی نہیں، اونج حق ادا کیتا کوئی نہیں، حق تا ادا ہویا جو میں آواں تا سارے دے سارے، وڈے تے چھوٹے تے اول تے آخر تے ظاہر تے عربی تے عجمی تے کالے تے گورے، جس نو بھی دیکھا آدھا کھلا ہو گیا ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اپنیاں بگڑیاں بناون واسطے کینوں بلاندے پئے ہووے نا؟ میں آواں ہاتھ ایک کم دیکھا جو سارے دے سارے کیدے اگے جھکے پے، اللہ کے جھکے پے، تا میری نیابت دا حق ادا ہوندا ہی، تا میری خلافت دا حق ادا ہوندا ہی۔ اے میرا بھائی ہارون، میں تینوں اپنا خلیفہ بنا کے گیا، میں تینوں نائب بنا کے گیا، تیری موجودگی دے اندر، تیری خلافت دے اندر انہاں اللہ دی توحید نو چھوڑ کے، اللہ دے سجدے تے نظر و نیاز نو چھوڑ کے، انہاں تے گاتے تے بچڑے دی پوجا شروع کر دیتی ہے، انہاں بچڑے نو خدا تے الہ آکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اے میرا بھائی تساں میرے آنے تو بعد، میرے چلے جانے تو بعد اے کم جڑا تیری موجودگی ہوئے ہے بے سماعتوں برا کم ہو گیا ہے، غلط کم ہو گیا ہے۔ عاجلتم امر ربکم، حالانکہ میں تو اللہ کا حکم لینے گیا تھا، اللہ کا قانون اور کتاب لینے گیا تھا، اس کتاب دے آون تو پہلے تساں اپنا خدا وکھرا کر لیا ہے۔ اجے کتاب تا تساں کولوں پہنچی، اصل قانون تا اسے کتاب وچ آونا ہے جو لوگوں پوجا کس دی کرنی ہے، خدا کس نو مننا ہے، اس کتاب وچ جس خدا دا تذکرہ ہونا ہے سارے نے او دے اگے جھکنا سی، پر تساں اس کتاب دے آنے تو بھی عاجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه۔ اللہ
کریم فرمانے موسیٰ علیہ السلام نو اتنا جلال آیا، اس جلال دے اندر اتنا غصہ آئی، اس جلال جتنی حرارت ہے، اس جلال جتنی تپش موجود ہے، اس جلال دے اندر اتنی تمازت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جڑی کتاب اللہ دی لے کے آئے وڈی مقدس کتاب تورات، اللہ دی سچی کتاب لکھی ہوئی تورات کتاب اپنے ہتھاں دے اندر مقدس کتاب نو سینے نال لا کے آئے نے، جدوں ویکھے جو قوم تا شرک نو قبول کیتی کھلیے تے شرک نہ بے غیرتی دے جو نرے بے غیرت جڑے ہوئے نو شرک نو قبول کر دے نے، جنہاں دے دل وچ غیرت دا قطرہ بھی موجود ہوئے او مردہ مر جاوے پر شرک نو قبول نہ کرے، انہاں شرک نو قبول کیتا ہے، معلوم ہوتا ہے جو بے غیرتی دا سبق انہاں کسے کو پڑھ لے جس وجہ دے نال سارے دے سارے میرے خدا دی عبادت نو چھوڑ کے نکل گئے نے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اس کتاب نو سینے دے نال لا کے جدو اللہ دی توحید دے مقابلے دے اندر بے غیرتی دا ڈنکا بجدا ہویا ویکھے جو گلی کوچے دے اندر شہر بازار تے قصبے دے اندر شرک نچدا کھلے، شرک دیاں تھما پیاں کھلیاں نے، اللہ دا نام لون والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام دے ہتھاں وچوں مقدس کتاب ڈگ گئی تے انہاں نوں پتہ اتنا ہوش بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام نو جو مقدس کتاب میرے ہتھاں چوں گر گئی ہے، اتنا بڑے جوش دے اندر آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام نو جڑا سامنے کھلوتا ہے، اللہ فرماندا ہے اخذ براس اخی یجرہ الی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی دی داڑھی کولو پکڑے، کتھوں پکڑے؟ زور نال بولو ذرا، صاحب بند تو نہیں ہو گیا، داڑھی کا نام آ گیا نا، کیونکہ مسلمان اس تو بھی بڑا گھبراتا ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا بھی آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ جو کوارے آدمی تو شوہدے رکھ سکتے نہیں، ویسے جو انہوں نے شادیاں نہیں ہونی، جہے رکھی ہوتے انہوں نے وہ بھی شوہدے ادھی پونی رکھ دیں، جو پوری رکھا نہیں دینی اگلی مار دیے ڈمنے تیار کر کے۔ اس واسطے مسئلہ ہوں داڑھی کا آگے کاری چھوڑا نال ہی بس اتنے کافی ہے، ہوں جی میں برادری کی مرضی ہوگی کرا یا راہ دیا، ہاں اتنے چھوڑ دو، چلو ٹھیک ہے جی، شاہی آپ آخر شاہی خاندان کا حکم ہے چھوڑو۔ گل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اخذ براسہ اخی یجرہ الی، اللہ کریم دا انداز دیکھو قرآن مقدس دے اندر موسیٰ علیہ السلام دی غیرت نو جاگر کرن واسطے انداز پہ دستے نے کہ اپنے بھائی دی داڑھی نو پکڑے سی، ایک ہاتھ سر دے اوتے رکھ دے، ایک ہاتھ داڑھی دے اوتے مضبوط کر کے رکھ دے، جو داڑھی مٹھ وچ بھی آندی سی، اے نہیں جو کیڑیاں چمڑیاں پیاں میں نہیں تھے، مٹھ دے اندر ہاتھ دے اندر داڑھی نو پکڑ کے تو سر نو پکڑے، اللہ فرماندا ہے جرہ الی، موسیٰ علیہ السلام غصے تے جلال چاہ کے انہوں اپنے پاسے کھچ دینے، او میرا بھائی ایک انج کم کیتا ہی تیری موجودگی وچ اللہ نو چھوڑ کے غیراں دی عبادت ہوویں تو مزے نال بیٹھا ہوویں، اے گل کنجے ہو سکدی ہے؟ میری موجودگی دے اندر تا کوئی خدا نو چھوڑ کے کسے غیر دی عبادت نہیں کر سکدا، تیری موجودگی دے اندر کم کیوں ہو گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اسے جلال جدو پکڑے اپنے بھائی دی داڑھی نو، حضرت ہارون علیہ السلام اس رو کے آدھے او میرا بھائی فلا تشمت بی الآباء، موسیٰ علیہ السلام نو بھائی اللہ دا نام دے کے آتا ہے، او میرا بھائی جس طرح تو سمجھائی اونج میں نہیں کیتا، تو سمجھدا رہ گیا جو ہارون علیہ السلام نے غفلت سستی دا کام کیتا ہے، جڑی وجہ دے نال دنیا تے دوسرا خدا بن گیا ہے۔ او میرا بھائی مینوں قسم سچے اللہ دی میں تا کوئی غفلت نہیں کیتی، اپنی طاقت دی وجہ دے نال اپنے زور دے مطابق میں انہاں نوں روکدا رہ گیا، منع کردا رہ گیا، سمجھاندہ رہ گیا، روک ٹوک تے نوک دیا گلاں دسدا رہ گیا، پر ان القوم استضعفونی وقعدوا
یقتلوننی، اس قوم نے مینوں کمزور سمجھا جو کلا ہارون ہے، موسیٰ دے نال کوئی نہیں۔ پہلے بھائی آ تو کٹھے مل کے تبلیغ کر دیا سے، لوگ ڈر دی وجہ دے نال اس قسم دے غلط قدم نہ اٹھا دے سن۔ اج میں کلا ہو گیا، قوم نے مینوں کلا کمزور سمجھ کے تے کم کیتا ہے، تے نالے دوئی گل ہے میں انہاں نوں روک دم تے وقادو یقتلوننی، اے تا مینوں قتل کرن دے در پے ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے جو سچے آدمی نو قتل کرنے واسطے ظالم زور تا پورا لانے، ظالم آدن انج تا اس رکنا کوئی نہیں، یہ دے قتل دے پیچھے منصوبے بنا لو۔ موسیٰ علیہ السلام دے بھائی ہارون نو بھی انہاں ظالماں نے قتل کرن دے منصوبے بنائے۔ ہارون علیہ السلام تا کلا ہو کے تے بے زور ہو کے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اللہ کریم دا پاک پیغمبر ہارون علیہ السلام اپنے بھائی نو کہندا ہے میرا بھائی جس طرح تو سمجھائی اونج گل کوئی نہیں، ہن مینوں فلا تشمت بی الاعداء، مینوں دشمنوں دے سامنے شرمسار نہ کر، دشمنوں نو میرے تے ہسن دا موقع نہ دے، میں دشمنوں دے نال بھی کوئی نہیں ران والا، انہاں دی تائید کرن والا بھی کوئی نہیں، میں تا اپنا زور پورا لاندا رہ گیا، پر قوم نے میری گل منی کوئی نہیں، تا اے کم ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس جلال توحید دے اندر اپنے بھائی دے نال بھی جھگڑا کرن واسطے تیار ہو گئے، حالانکہ ہارون علیہ السلام اللہ دا نبی بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام دا وزیر بھی ہے، پر جتھے غیرت دا مسئلہ آ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساریاں چیزاں نو پیچھے ہٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام 3 سال موسیٰ علیہ السلام تو وڈا ہے۔ کتنے سال؟ 3 سال عمر دے اندر بھی بڑا ہے، نال اللہ کو نبوت بھی لمن والا ہے، لیکن جتھے غیرت کا مسئلہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیتا ہے کہ جتھے غیرت اسلام دا نمبر آ جاوے، اللہ دی توحید دا مسئلہ آ جاوے، پھر اتنے بھائی بھائی نو نہیں تکنا ہوندا، باپ بیٹے نو نہیں تکنا ہوندا، چھوٹے تے بڑے نو نہیں تکنا ہوندا، اتنے ویکھنا ہوندا تے کیڑی شے نو؟ غیرت۔ اس غیرت دا نمونہ ایک اور بھی آیا ہے، جدو جنگ لگی نا بدر دی، کیڑی جنگ لگی ہے؟ جنگ بدر لگی، اللہ دے پاک رسول با نفس نفیس خود موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر وہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ کے اندر بہت بڑے مشرکین کے لیڈر موجود ہیں، ادھر 313 نہتے قسم کے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اتنا اسلحہ اور ہتھیار موجود نہیں ہے، پر ان کے پاس غیرت اسلام والا ہتھیار، ایک ہتھیار لائی ودن کے لوگوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، او دے نال دا وکیل ساڈا ہور کوئی نہیں، کار ساز ہو ہی کوئی، بس یہی ہتھیار لے کے تے جنگ وچ گھس پیندے نے، حتیٰ کہ جنگ دا بازار گرم ہوندا ہے تے دوے پاسوں جتھوں مشرک کھلوتے اتھوں ایک نعرہ لگیا، کہ لگا ہے؟ حل من مبارز، حل من مبارز، کون ہے ہمارے مقابلے میں باہر نکل کے آنے والا، جس کے پاس قوت اور ثروت موجود ہے، جس کے رگوں کے اندر خون گردش کر رہا ہے وہ میدان میں آ جائے، جس کے دل دماغ اور رگ و ریشے کے اندر اسلام کی اور ایمان کی روح موجود ہے۔ حل من مبارز، ہے کون جو میدان میں ہمارے مقابلے کے اندر ہے؟ اور یہ اعلان کرنے والا مشرکین کا سردار عتبہ، کیا نام ہے اس کا؟ عتبہ سردار، ابو جہل کی جماعت کے اندر کمان سنبھالے ہوئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، یعنی باغیرت جماعت، با ہمت جماعت، با قوت جماعت، با ایمان جماعت، با سلام جماعت، یہ سارے دے سارے جڑے ایک سائڈ تو کھلوتے بیٹا لگتا ہے، اتبا مشرکاں دی کمان وچ لڑ رہے ہیں تے حضرت ابو حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کمان اسلام دے اندر لڑ رہے ہیں۔ ایک پاسوں غیرت دا مظاہرہ پہ ہوندا ہے، ایک پاسوں بتاں دی حفاظت کرن والے بے غیرت ہے کھلوتے نے۔ میدان جدوں لگ گیا آمنے سامنے، اسے میدان دے اندر اس عتبہ نے نعرہ لگایا، جو کون ہے میرے مقابلے آون والا؟
اتبا اپنے طور تے بہت بڑا زور آور مشہور ہے، بڑا جنگجو تے تجربہ کار ہے، بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑن والا زور آور تنو مند، بڑا موٹا کوٹا کھٹا کھٹا موجود ہے، ساریاں طاقتاں دے باوجود وہ اعلان کردا ہے تے ادھروں سناٹا چھا گئی ہے جو اس اتبا دے مقابلے دے اندر کون نکلے۔ اتنی دیر گزری ہے، اس اعلان ختم کیتا ہے تے حضرت ابو حذیفہ صف وچوں نکلے، کتھوں نکلے؟ صف وچوں نکلے نے، صف وچوں نکل کے نبی کریم دی خدمت دے اندر چلے گئے جتھے اللہ دے پاک رسول موجود ہیں۔ کہندے یا رسول اللہ اجازت ہووے سرکار دی تے اپنے ابے نال دو ہاتھ کر کے وکھا دیواں سرکار نو، تساں دی اکھاں دی موجودگی دے اندر تساں دی ویدیاں میں اللہ دے پاک رسول دے دشمن نو مزہ چکھا دیواں، توحید دے دشمن نو مزہ چکھا دیواں۔ حضرت ابو حذیفہ جدوں اجازت پہ لیندا ہے تے نال پیچھے ایک بندہ کھلوتا ہے، او آدا ابو حذیفہ ایک پیا کہندا جو میں دو ہاتھ کر لواں۔ او جڑا مقابلے وچ کھلوتا ہے کوئی دور دا کوئی نہیں، کوئی ہور دا کوئی نہیں، او تا تیرا حقیقی باپ ہے۔ او مقابلے وچ او کھلوتا ہے جدا خون تیریاں رگاں وچ گردش پیا کردا ہے۔ او مقابلے وچ کھلا ہے جڑا تے تو جڑا جس بندے نے تینوں اپنی گود دے اندر پالیا سنبھالے، جدی گود وچ پل پل کے تو جوان ہوئے، اج او بندہ تیرے مقابلے دے اندر اعلان پہ کردا ہے۔ ذرا سوچ کے اجازت لے جو مقابلہ کے دے نال پہ کردا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ پیچھے ہٹ کے آدن یار اے گلا تاں دیویاں جو اس دا تے میرا دل ایک ہویا، اس دل وچ 360 خدا دی محبت موجود ہے، اس دل وچ ایک خدا دی عزت موجود ہے۔ ایتھے ایک دیاں عزتاں پیاوندیاں نے، اوتھے 360 دیاں عزتاں پیاوندیاں نے۔ او بیت اللہ دے مقابلے دے اندر گرجے دیاں عبادتاں کرن والے موجود ہوئے، ایتھے بیت اللہ دے سائے وچ متھا رگڑ کے اللہ کولوں منگن والا موجود ہوئے۔ ایتھے نہ کوئی دل پہ ملتے نے، نہ کوئی ایمان پہ ملتا ہے، نہ کوئی غیرت بھی ملتی ہے، نہ کوئی جذبہ پہ ملتا ہے۔ اس وقت جس دن دا میں لا الہ الا اللہ یہ جملہ پڑھے اس دن دی میرے دل چو دنیا دی محبت نکل گئی ہے، اس دن تو میرے دل چو غیران دی محبت نکل گئی ہے، معبوداں تے آقا تے داتیاں تے ملجیاں دی محبت ختم ہو گئی ہے۔ اس دن دی میرے دل دے اندر اگر محبت ہے تو صرف ایک داتے دی محبت ہے، تو ایک غوث اعظم دی محبت ہے، تو ایک دستگیر دی، ایک ملجا ہے، ایک ماوا ہے، ایک اولا ہے، ایک ساری کائنات رب ہے۔ اس دی محبت دے مقابلے دے اندر سن لے سوال کرن والے آ، اگر میرا ابا بھی مقابلے وچ آ ونجے تاں وی میری تلوار تو بچ سکدا؟ اے بیٹے نو باپ دے مقابلے وچ کیڑی شے لے کے جا رہی ہے؟ آکھو نا غیرت لے کے جا رہی۔ اگر غیرت نہ ہوئے تو پھر یہ مقابلہ آپس کدے بھی ہو سکتا۔ اج تک تو ایک دوسرے دے نال صرف تھوڑی بہتی لونج پان دی رشتہ داری ہوئے تو ٹکر لون واسطے تینوں پتہ لگ ونجے کہ ایک پاسو دعا میرا ماما لگتا ہے تے ایک پاسو میں کھلوتا، تو مسلماناں نو آکھے میں تے ذرا گھر چلیا تے تسی جانو تے تہاڈا کام جانے کیوں جو پروں میرا کون لگنا ہے۔ ہن بادشاہ شرم آندی ہے جو ماما دوے پاسو ہوئے تے بھانجا دوے پاسو ہوئے، شرم تا اتھے آمنی چاہیے جو ایک پاسو باپ ہے جس کے سامنے بندے دی نظر ہی چھک جاوے، حیات شرم تے وفا دی وجہ دے نال جس بندے نو پتہ ہوئے کہ میں اس بندے دا نطفہ، جس بندے نو پتہ ہوئے اے دا خون میری رگاں دے اندر، میری ولادت اے دی جھولی دے اندر، میری صداقت اے دی جھولی دے اندر، او جدوں بیٹا باپ دے مقابلے جاوے جنگ دا مزہ اس دن آندا ہے، غیرت اسلام دا مظاہرہ اس ٹائم آندا ہے۔ اس ٹائم پتہ لگدا ہوندا سی جس دن باپ بیٹے دے مقابلے دے اندر تلوار اٹھاوے، بیٹا باپ دے مقابلے تلوار اٹھاوے تے بیٹا تلوار اٹھا کے تے میدان وچ کھلو جاوے، آکھے باپ جی جب تک یہ گل دا اقرار نہ کرے جو محمد عیسیٰ دا سردار ہے۔ کون ہے؟ انج بھی ایک باری مقابلہ ہویا ہے، اتھے بھی باپ تے بیٹے دی گل آ گئی ہے۔ چلو سنا دینا، سنا چھوڑا تساں تے دے تے عمل نہیں کرا، سناونا ہر صورت بہرحال اے گل پک ہے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر جہاد کے اندر ہے، واپس آ رہے ہیں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک دو آدمیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ کتنے آدمی؟ دو آدمی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک مہاجر ہے اور دوسرا انصاری ہے۔
ایک مکے سے ہجرت کر کے آنے والا ہے، دوسرا مدینے کا مکین ہے، انصاری ٹبر سے تعلق رکھنے والا، آپس میں کسی معاملے کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس لڑائی اور جھگڑے کے اندر دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے ہم نواؤں کو بلایا، اپنے اپنے رفیقوں کو بلایا کہ آؤ میدان مقابلے کے آ گیا، حتیٰ کہ مقابلے کا میدان آیا، لے دے کر کے ان دونوں آپس جھگڑے تو بچایا گیا تے محفوظ کیتا گیا۔ اے گل لڑائی دی، اے گل جھگڑے دی پہنچ دیے منافقاں دے وڈے لیڈر کولوں، کس کو پہنچیے؟ منافقاں دے وڈے لیڈر کو پہنچ دیے، جڑا اس ٹائم نبی کریم دے نال سفر جہاد دے اندر موجود ہے، اسے ٹائم دے کنا تے خبر پہنچی ہے جو ایک مہاجر نے جڑا وطن چھوڑ کے آون والے اس انصاری دے نال انج لڑائی کیتی ہے، انج زیادتی کیتی ہے، اسے ٹائم انہوں جلال آ گئی ہے۔ اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول بندے نو اس خبر تو بعد اتنا جلال آیا ہے، اس جلال چا کے کہندے او انصاریو اگر انہاں مہاجراں نو تساں عزت دا ٹھکانہ نہ دیندے، اگر مہاجراں نال معاونت تے تعاون نہ کردے، اے جڑے بیویاں وی چھوڑن، بچے وی چھوڑن، وطن وی چھوڑن، علاقہ وی چھوڑ کے آئن، انہاں دے نال اگر تساں ہمدردی نہ کردے تے اج ساڈے نال انہاں زیادتیاں نہ کردے، اج اگر تساں انہاں دا دانا تے پانی بند کر دیو، اج انہاں نو کھانا تے دانا تے پانی تے دینا تے لینا چھوڑ دیو، انہاں دے نال تجارت کاروبار ختم کر دیو، انہاں نال لینا دینا مکا دیو تے اج ہی نکل جاون ساڈے علاقے دے وچوں، اج ہی منتشر ہو جاون، اج ہی ساڈے علاقے چوں مفرور ہو جاون۔ اے گلاں پیا کردے تے نال نال آکھدے چلو جڑی ہونی سی او تاں ہو گئی ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سن لو انصاریوں، جس وقت ہم مدینے میں واپس پہنچیں گے، چونکہ مدینہ ہمارا علاقہ، مدینہ ہمارا وطن ہے، مدینہ ہمارا مسکنت ہے، اس لیے جب واپس جائیں گے تو ان کو داخل تے لفظ بول دے، بڑا خطرناک لفظ بول رہا ہے، ادا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، جس علاقے میں ہم رہنے والے ہوں، جس علاقے کے اندر سرداری بھی ہماری ہو، مکاری بھی ہماری ہو، عیاری بھی ہماری ہو، نمبر بھی ہمارا ہو، عزت بھی ہماری ہو، چدراہٹ بھی ہماری ہو، سارا نظام ہمارا، سیاست بھی ہماری، علاقہ بھی ہمارا، قیادت اور سیادت بھی ہماری، یہ دور وطن سے اپنا علاقہ چھوڑ کے آنے والے آج ہماری بےزتی کرتے ہیں۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینے میں جائیں گے اِنَّا ذَلِيلًا نو اپنے علاقے وچوں کڈ دیاں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ وہ کہتا ہے کہ محمد اور اس کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ چونکہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں اور ہم عزت والے لوگ ہیں، جس وقت ہم اپنے علاقے میں جائیں گے تو عزت والے رہیں گے اور ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے کہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ صرف اس نے یہ جملہ ہی بولا ہے، کیا کیا ہے؟ جملہ بولیا۔ ایک خبر ایک صحابی کو بھی پہنچی، حضرت زید بن ارقم کو گئی۔ حضرت زید بن ارقم نے اپنے چاچے نو دسیا ہے، چاچے نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا ہے، اللہ دے پاک رسول نو یقین نہیں آیا تے انہوں بلوا لیا، پوچھ لیا کہ کنجے گل ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول آیا تے آتا ہے ان واللہ یشہد انک لرسول، خدا دی قسم ہے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماں باپ قربان ہو جاوے، میرا وطن تے علاقہ تے اقارب قربان ہو جاویں، میرے عزیز تے خیش تے قبیلہ تے کنبہ قربان ہو جاوے، تساں دی مہر نبوت تو میری زندگی قربان ہو جاوے۔ یا رسول اللہ تساں دی پیشانی مقدس تو بادشاہ صدقے، یا رسول اللہ تیری خندہ پیشانی تو گھٹا کھول جگ سارا تیری صورت لسانی پیوں۔ اے اللہ دے پاک رسول اتنا حسین و جمیل پیغمبر ہوئے، اتنا عزیز و معظم مکرم مشرف و اعلی و اکرم پیغمبر ہوئے، اتنا عجیب و غریب و عظیم پیغمبر ہوئے، اس پیغمبر دے خلاف میں عبداللہ اے گل کر رہا، اے ہو کیے سکتا ہے؟ مینوں قسم خدا پاک دی میں اے گل کیتی
صحابی نو اللہ دے پاک رسول نے بلا کے آخیا تو جھوٹ ہے تے اے سچ ہے. او صحابی تا شرم دی وجہ نال گھروں ہی نکلنا چھوڑ گیا جو لوگ مینوں کوڑا کوڑا آکھن. اللہ نو غیرت آ گئی ہے جو میرا مسلمان ہووے منافق جھوٹیاں قسماں چاہ کے میرے نبی نو آ کے سچی گل دسن واسطے تیار نہ ہووے. میرے نبی نو چونکہ اندر دے حال دا پتہ کوئی نہیں، میں اللہ تا جاندا، میں بھی اگر اس موقع تے چپ رہ ونجا تا مسلمان دی غیرت دے اوتے دھبا لگدا ہے. جو مسلمان ہووے تے جھوٹ بولے اے گل ہو سکدی، اے گل ہو سکتی. اگر جھوٹ مارن دی گنجائش ہوئے ہاں تو اللہ اس پیغمبر دے صحابی واسطے صورت نازل نہ کرے نا. اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول واللہ یشهد، اے میرا پیغمبر انہاں گواہی دیتی ہے کہ اساں اللہ دی قسماں دے کے آدے جو تو سچا رسول ہے. میرا پیغمبر انہاں گواہی دیتی ہے تے میں بھی تے گواہی دینا کہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. میرا پیغمبر اے تے نیرے جھوٹ باز لوگ ہیں، اے تے نیرے فرادی لوگ ہیں، اے تے بالکل جھوٹ بول کے تینوں ورگلاونا چاہندے. میرا پیغمبر تیرا زید صحابی سچا ہے تے اے نا مراد اے کوڑ پہ مارنا ہے. اے گلاں تا بعد وچ ہویا، پر اے گل جیڑی خبر پہنچی ہے جو میرے ابے نے میرے محمد پاک نو نعوذ باللہ ذلت والا جملہ بولیا ہے، او دا نام بھی عبداللہ ہے، او دے باپ دا نام بھی حضرت عبداللہ صحابی جڑا مخلص صحابی ہے تے جان نثار صحابی ہے. او آ گیا میدان دے اندر، جو ہی میدان کے اندر داخل ہوتا ہے حضرت عبداللہ کا آ کے اعلان کر دے لوگوں سن لو اعلان میں عبداللہ دا، میرے ابے نے اج میرے پیغمبر دے خلاف جملہ بولے ہے. مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم لوگوں اس ٹائم تک مدینے دے صدر دروازے وچوں میرا ابا قدم ہی باہر نہیں رکھ سکتا جے تو اعلان نہ کرے جو میں ذلیل تے محمد عزت دا سردار، محمد سر دے اوتے عزت دے تاج، میرے پیغمبر دے اوتے عزت دیاں لاجاں موجود ہیں، میرے پیغمبر تے عزت دیاں شایاں موجود ہیں. جب تک یہ پیغمبر کے متعلق اپنے آپ کو ذلیل نہ کہے، میرے پیغمبر کو دنیا کا عزیز نہ کہے، لوگوں میں عبداللہ اپنے باپ کو مدینے میں داخل حتیٰ کہ گل نہیں کیتی بلکہ تلوار ننگی کر کے تے مدینے دے صدر دروازے تے پہنچ گیا ہے. پہلے تو کہندا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تے ابے دا سر قلم کر دیواں. نبی کریم فرمانے حسنا بھی کا یار اپنے باپ نال اچھا سلوک کر، میں تینوں قتل دی اجازت نہیں دیندا. اگر تو اج اپنے باپ نو قتل کر دے خطرہ لگدا ہے جو اسلام بدنام نہ ہو ونجے. جو مسلماناں نو قتل پہ کر دے نے ظاہری طور تے تا کلمہ پڑھ دے وچوں دے حال تا اللہ میرا جان دے، اس واسطے تینوں میں قتل دی اجازت نہیں دیندا. لیکن عبداللہ کہنا یا رسول اللہ چلو قتل دی اجازت نہیں دیندے پر میں اس ٹائم تو نہیں ابے نو مدینے وچ وڑن نہیں دیونا جب تک اس جملے نو واپس لوٹا نہ لوے اپنے والے پاسے. حضرت عبداللہ ننگی تلوار کل کے کھلے ہوئے نے، سارے لوگ آ کے گزرتے پے، جا بھی تو جا سکدا ہے، تو جا سکدا ہے. آ گئے عبداللہ، آ گئی عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینے دے دروازے تے پہنچے تے عبداللہ نے تلوار کھڑی کر لئیے. جو ہی تلوار کھڑی کیتی ہے تے ابا سہن گئی ہے. پوچھ دے کہ گل ہے بیٹا؟ آکھے ابا اے گل کر جو میں ذلیلا محمد عزتاں دا تاج ہے، میرا پیغمبر عزت والا ہے، تو ذلیلاں دا ذلیل ہے، ذلیلاں دا سردار ہے، ذلیلاں دا امام ہے، میرا محمد عزت والیاں دا امام ہے. اس گل نو زبان چوں اگر اقرار نہ کرے تے گردن اڑا دیاں گا. یہ گل کون پہ کردا ہے؟ بیٹا پہ کردا ہے. بیٹا ہوئے تے اللہ انج دے وے اسلام والا دے وے، انج نہ ہوئے کہ باپ دی بے عزتی کرے پر اسلام دا نام نہ لوے. انج بیٹے دی لوڑ نہیں. او بھی بیٹا ہے جڑا اپنے باپ نو انج دھمکی پہ دیندا ہے. آخر کار باپ نے اپنے بیٹے دے سامنے آکھیا جو میں ذلیل ہوں،
میں کون ہوں؟ میں سلیل ہوں، تساں دا پیغمبر عزت والے کیوں؟ اللہ جو آپ یاد ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت اللہ نے اپنے واسطے بنائی ہے، عزت رسول اللہ واسطے بنائی ہے، عزت مومن واسطے بنائی ہے۔ منافقاں نو کہ پتہ جو عزت کیڑے گھر وچ ہوندی ہے۔ منافقاں نے عزت اپنے وطن نو سمجھے، منافقاں نے عزت اپنی مال جائیداد تے دکاناں نو سمجھے، اپنی کوٹھی تے بلڈنگ تے کاراں تے کوٹھیاں نو سمجھدے رہ گئے، پر عزت کوٹھیاں نال نہیں ملدی، عزت بنگلے تے پیسے روپے نال نہیں ملدی، عزت نویں کپڑے تے ترے بن کے بازاراں وچ چودھری کھاواں نال نہیں ملدی۔ عزت ملدی ہے تا محمد پاک دے قدماں وچ ملدی ہے، عزت ملدی ہے تا اسلام دی غیرت دل وچ پیدا کرن دے نال ملدی ہوندی ہے۔ ان گل ہے کہ نہیں؟ غیرت اسلام دل چ اگر آ ونجے نا بندہ پھر فیصلے انجے کرتا ہے جس طرح کہ فیصلے ہوئے اللہ دا فیصلہ ہوئے، بندہ اسے قدم نال چلتا رہے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے دو بندے آ گئے۔ کتنے بندے؟ دو بندے، ایک بشر نامی منافق ہے اور ایک یہودی ہے جو اسلام کا سراسر دشمن ہے، دوسرا وہ ہے جو اندر دا اتوں گلابی کیپسول تے وچوں زہر نال بھریا ہویا۔ منافق دا کیا مانا ہوندا ہے؟ اتوں سونا کیپسول، آخر بادشاہ ایتا ایسا کیپسول بندہ کھاوے تے اسے ٹائم شفا ہوئے، اتوں لال تے پیلا تے سونا تے اطیب کیپسول ہوئے، وچوں زہر بھر دے تے وہ اپنا سر جدوں پھٹسی تے بھی کھا دے سی۔ اسی طرح منافق اتوں تو تا سونا ہوندا ہے، اتوں تو کیا ہوندا ہے؟ سبحان اللہ، بادشاہ اسلام تا بڑا سونا مذہب ہے، رسول پاک تا بڑیاں عزت والے، مومن تا بڑیاں عزت والے، یعنی جنوں ویکھو جو خوشامد پیا کردا ہے او وچوں آکھو وچوں زہر تے اتوں پیلے، اتوں سونے، اتوں بڑی لیبل لا کے آون والا ہے۔ او لیبل لاون والا ہے او منافق ہے تے ایک او ہے جڑا اندروں بھی زہر تے باہروں بھی زہر۔ سراسر دشمن ہے اسلام کا یہودی۔ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، یہودی کہتا ہے یار تیرا میرا جو فیصلہ نہیں ہونا، تیسرے فریق نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی سالس مقرر کر لیندے ہیں تے تا فیصلہ کراندے ہیں۔ یہودی کہندا یار میرا دل کردا ہے اج میں تساں دے رسول کولوں اپنے جھگڑے دا فیصلہ کراواں۔ کتھوں فیصلہ کراواں؟ تساں دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کراواں۔ یہودی اپنے طور تے دل تے گل تسلیم کردا ہے جو محمد پاک نو میں مننا بھاوے نہ مننا، پر محمد دی صداقت دا مینوں اتنا یقین ہے، مینوں اتنا اعتماد ہے جو محمد دی زبان وچوں جھوٹھی گل کدے بھی نکل سکدی۔ ایک کافراں دا یقین ہے ساڈے پیغمبر دے بارے دے اندر، یہودیاں دا یقین ہے یہودیاں دا چل تیرے پیغمبر کولوں چلدے ہیں فیصلہ کرواندے ہیں تے جڑا وچوں وچوں زہر تے اتوں پیلا گلابی کیپسول ہے او آدا یار اے رسول پاک کولوں جلا او بڑے مصروف ہوندے ساڈے رسول، او کہ ہوندے وہ بڑے مصروف ہوندن، تانوں پتہ ہے جہاد دے معاملے، اخلاقات دے معاملے، دینیات دے معاملے، اسلامیات دے معاملے، اخلاقیات دے معاملے، یہ سارے معاملے نمٹا کے ساڈا رسول بڑا مصروف ہوتا ہے تے تھکا ہو۔ میرا خیال ہے رسول پاک نو ایویں کہ تکلیف دے اے جڑا تساں دا سردار بیٹھا نا کعب بن اشرف، یہودیاں دا وڈا چودھری، یہودیاں دا گرو گھنٹال تے بڑا پادری تے بڑا گرو، اس کولوں لگے ویندے ہیں او ویلا بیٹھا ہوندا اودے کولوں فیصلہ کرا لے سا۔ اے گل یقین دے نال یہودی نو بھی پتہ ہے، منافق نو بھی پتہ ہے۔ یہودی اپنے عالم دی کمزوری جاندا ہے، اس واسطے اس آکھیا یار اگر اس منافق مسلمان ساڈے پیر صاحب نو 2-4 پیسے چا دیتے تے فیصلہ یہ حق کے چھو بجنا ہے۔ وہ تو منافق نو بھی یقین ہے جو میں یہودیاں دے عالم کو لگا گیا تے تھوڑا گیا شکرانہ آدھے شیرنی چا دے سا، کہ چا دے سا شیرنی دے دے سا۔ بعض لوگ شیرنیاں بھی لوگ لیندے ہیں، تھوڑے علاقے لیندے بڑیاں لیندے مرن تے بھی شیرنی تے پرن تے بھی شیرنی۔ شیرنی تو بغیر مزہ ہی کوئی نہیں آتا مولوی نو۔ اس واسطے انہاں کہ بادشاہ اگر میں شیرنی چا دیتی تو وہ کھیرنی بن گئی سی،
اسے ٹائم میرے حق جو فیصلہ ہونے سی. یہودی کو بھی یقین ہے, منافق کو بھی یقین ہے کہ حق محمد کی زبان میں, سچ پیغمبر کی زبان میں, صداقت محمد کی زبان میں, عدالت محمد کی زبان میں, حق و انصاف محمد کی زبان میں. عدالت کی گواہی اگر سچی لینی ہے, سچا فیصلہ کرانا ہے, حق کا فیصلہ کرانا ہے تو محمد کے دربار میں جانا ضروری ہوگا. حتیٰ کہ کافی دیر تک وہ کہتا ہے یہودی کے پاس جائے, یہودی کہتا ہے نہیں تمہارے رسول کے پاس جائے. آخر کار مسلمان یہودی آدھا وَنَا مُرَادًا صبح شام لا الہ الا اللہ 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 دے ورد پیا کرتا ہے. میں سمجھتا جو تو پکا مسلمان ہے تے سچا مسلمان ہے, عاشق رسول ہے. میں تینوں عاشق رسول سمجھتا رہ گیا, تو وچوں کوئی ہور بلا ہے, وچوں کوئی میں رسول پاک دا نام لینا کہ اتھوں فیصلہ کراواں تے تو کنی خطر کے آدھا نہیں بادشاہ کھتی تے ہاتھ لینا آدھا ادھر اس پاسے جلنا چاہیے, اس رستے والے پاسے تو منہ ہی نہیں کردا. مسلمان ہے کوئی کرار دا بچہ نا مراد ہندو آ, تو اپنے آپ نو کلمہ ہی پڑھدا ہے, اسلام وچ داخل ہی سمجھدا تے اس پاسے حالانکہ تیرے رسول دا نہ آوے آتا تو نس کے ونیا. میں تیرے رسول کو نہ جاواں تا گل ٹھک دی, میں مندا کوئی نہیں, تو تا مندا رسول پاک تے نعرے بھی ماردا ہے, عشق دے لیبل بھی چڑھدا ہے, پھر اے دے باوجود نہیں جاندا. آخر کار دو چار اس غصے دیتے آکھے چل یار جلنے ہیں بولا جی آدھا چلو چلیے. ہن وچوں کمدا ویندا ڈردا ویندا جو رسول پاک دا رعایت اللہ دے پاک رسول دی عدالت دے اندر تا حق چلدا ہے, انصاف چلدا ہے. ہن دیکھو کی پیا ہوندا ہے, رسول پاک دے دروازے تے پہنچ گئے, دربار عالیہ دے اندر حاضری ہوئی ہے. اللہ دے پاک رسول نے بیان سنیا یہودی دا, بیان سنیا منافق دا, ظاہری طور تے تا مسلمان کہلاندا ہے. رسول پاک فرماندے دس وے مسلیا تو اپنا بیان دے, دس وے یہودیا تو اپنا بیان دے. تو دے بیان سننے تو بعد خور خوش تو بعد دن یہودیا یہ زمین تیری ہے. مسلمان صاحب حاجی صاحب تو دست بردار ہو جاؤ نا, ایویں مفت کا قبضہ ایویں دھینگا مشتی نال تیری جگہ نہیں بنتی. یہودی دے حوالے ہو گئے. یہودی نو جڑا یقین نہیں ہوتا اللہ واقعی تیرا محمد جی ایسا سمجھتے ہیں انہیں نکلے, وہی زبان کدے جھوٹ نہیں آ سکتا, وہی عدالت کدے رعایت نہیں آ سکتی, وہی عدالت دے اندر کدے مسئلہ ڈھیلا نہیں ہو سکتا, وہی عدالت دے اندر کدے حق دے خلاف گل نہیں ہو سکتی. اس واسطے محمد کریم واقعی سچا نکلیا ہے, سچ نال مسئلہ چا کیتا ہے. اس واسطے میرا یقین پیدا ہو گیا ہے. پر مسلمان دا سر تھلے نیواں کر کے تے دربار چوں نکل دے پے, جدوں رسول پاک دے دربار چوں نکل کے تھوڑا جہاں گیرے گئے تے یہودی نو مسلمان کلمہ گو آکھدا ہے, عاشق رسول آکھدا ہے, وڈے نعرے مارن والا تے لا الہ الا اللہ دی تسبیحاں کھوٹ کے پیون والا. او آدھا یار فیصلہ تا جڑا ہونا ہی ہو گیا ہے. حضرت عمر جو اگے بیٹھے رسول پاک دی طرف مقرر انہاں کولوں مہر تا مروا چھوڑا کی کرا. ہن اے نہیں آندا کہ مینوں فیصلہ قبول کوئی نہیں. اگر یہ گل کرتا تو یہودی پھر تو گھوسے مارتی کہ بڑا کرار ہے تو نام مراد فیصلہ تو رسول پاک کو کراوے, پھر تینوں یقین نہیں پر تیرے رسول دے فیصلے تے ماں پکا یقین ہے. اس ڈر دی وجہ دے نال آندا ہے ایویں یار لنگدیاں ٹپدیاں گزردیاں حضرت عمر کولوں وی تھوڑا جیاں دستخط کرا لواں, نظر ثانی کرا لواں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں چلے گئے. یہودی کہندا ہے چل وے نا مرادا اے گل وی تیرے سرے پانا, اگر تینوں رسول پاک دے فیصلے تے یقین کوئی نہیں چل حضرت عمر کولوں وی جلن واسطے میں تیار ہاں. کیوں مسلمان حضرت عمر دا نام کیوں لینا ہے؟ اس واسطے منافق نو پتہ ہے جو حضرت عمر یہودیاں نو ویکھے تے وچوں جلال پیدا ہو ویندا ہے, جلالی طبیعت دا بندہ ہے. مشرک نو ویکھ کے حضرت عمر کم کم تھکدا ہے, تھر تھر ویندا ہے جو کسے طریقے دے نال دا سر قلم کر دیواں. او یہودی نو ویکھ سن تے انہاں دا بادشاہ حالوں بحال ہو کے تے انج لال پیلے ہوئے سن, غصے جلال بھری وے سن تے اس غصے وچ فیصلہ میں منافق دے حق وچ کر دے سن. پر یہودی دا عقیدہ ویکھو, او آدا اے نامراد مسلمان, او کلمہ گو مسلمان, اندر اندر کوڑا مسلمان. اگر محمد پاک دی زبان وچ جھوٹ نہیں نکل سکدا, مینوں سچے بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے او جڑا محمد دی صحبت وچ آ ونجے, محمد دی
لنگت چا ونجے محمد دی سنگت چا ونجے میں یہودی نو قسمیہ جواب دے کے کہنا او لوگو جڑا محمد جھوٹ نہیں بولدا محمد دی محفل وچ بان والا بھی حضرت عمر کولو بھی مینوں اے توقع معلوم ہوندا ہے جو مسلمان سارے ہی انہی ہونے اے نہیں جو اس علاقے دے کچھ ہور ہوون تے اگلے علاقے دے کچھ ہور ہوون مسلمان دا رنگ ہکو ہی ہونا ہے ڈھنگ ہکو ہونا ہے طریقہ ہکو ہونا ہے سلیقہ ہکو ہونا ہے عبادت ہکا ہونی ہے ریاضت ہکا ہونی ہے سجدہ ہکا ہونا ہے اے نہیں کہ اس علاقے دے مسلمان قبر نو پوجن اگلے علاقے دے مسلمان حجر نو پوجن اس علاقے دے مسلمان گھوڑے نو پوجن اگلے علاقے دے مسلمان جھنڈی نو سجدہ کرے نہ مسلمان او ہونا ہے جڑا آخسی وہی آقا وہی داتا وہی ملجا وہی ماوا ندا وحدت کی گلی کوچا میں دیتا جا ندا وحدت کی گلی کوچا میں دیتا جا او لوگوں وحدت کی ندا وحدت کی آواز توحید کی پرستاری کا اعلان ہر گلی کوچے میں کرتے جاؤ شرک کا پہیہ جام کرتے رہو توحید اور سنت کو عام کرتے جاؤ ہر مسلمان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے یہی شیوا ہوتا ہے اسی لیے حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ یار چلو یار حضرت عمر کو لو بھی کرانا ہی تے میرا یقین ہے جو عمر بھی کوڑ نہیں بول رہا چلو یار چلو چل پے ہیں حضرت عمر دا دروازہ کھڑکایا تے من دکل باب حضرت عمر وچوں آواز دے کے کہندے کون ہے آکھے بادشاہ غلام ہے کھلوتے نے غلام تساں دے حاضر ہیں غلام پہنچے ہوئے حضرت عمر میں باہر نکلے نے تے یہودیاں دے بادشاہ اساں تساں دے ہیں تا مخالف اساں تساں دا مذہب کا قبول نہیں کردے ہوئے تساں دے نال بڑی عداوت پر اے جڑا فیصلہ تساں کول لے کے آئے ہیں اے گل پہلے سن لو جو اے فیصلہ تساں دے رسول کول اساں پہلے کرا کے آئے ہوئے اور اگلی تساں دی مرضی رسول تساں دے تا میرے حق وچ بیان دے دتے پر اے شودا مہر لواون آیا کھلوتا ہے نظر ثانی کراون آیا کھلوتا ہے اے تساں دا مسلمان تے کلمہ گو ہے تساں دی جماعت نال نمازاں پڑھن والا تساں دی مسجد تے جاون والا روزے تے حج زکات اونجے کردا ہے جویں تساں کردے ہو اینو تھوڑا جہا وچوں شبہ پے گیا تے اے آیا تے میں انہوں پتہ ہے جو میں آکھا جو میں ہی نال ہاں تے اس تلوار تو میں بھی اس رگڑے وچ میں بھی تگڑا ہویا ویسا اس وقت وہ یہودی اپنے آپ نو بچا لیندا ہے کہ اس فیصلے تے ماں تو اللہ دی قسم پکا یقین ہے جس طرح تساں دے رسول نے فیصلہ کیتا ہے فیصلہ انہی برات پر اے جڑا کھلوتا ہے اس کو پوچھ لو یا مسلمان کو پوچھ دیں ہاں جی کیا حال ہے فیصلہ ٹھیک ہویا پا یار فیصلہ رسول پاک اصل گل مصروف ہونے نے تے ایویں میں کہ چلو اصلاح تھوڑی جی کرا لوں حضرت عمر کہنے رویدا کما حتا اخرج الیکما چلو تھوڑی دیر ٹھہر ونجو میں تھوڑی دیر تو بعد آنا حضرت عمر گئے کمرے دے اندر لٹکی کھلیے کمرے وچوں لٹکی کھلیے علاج منافقاں دا او نسخہ تے علاج ہتھیار اپنی تلوار ننگی کر کے آئین بارو تے دن ہاں مسلمان جی کے فیصلہ ہے آکھے جی تھوڑی جی نظر ثانی آکھے گچی اتاں کر میں ایتھے تھوڑی جی نظر ثانی پیا کردا اس گردن وے کیتی تے حضرت عمر نے رکھ کے ماری تے او کھلبازیاں کھا کے گردن اٹھتے جسم الگ پیا تڑپدا تے تھلپدا ہے نال حضرت عمر بیان جاری کر دیتا ہے ہاں کذا علی من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسولہ او لوگو سن لو جڑا فیصلہ میں پیا کردا ہاں قضا اقضی میرا فیصلہ تا ایو ہونا ہے او کیڑا فیصلہ ہے علی من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسولہ جڑا میرا اللہ تے میرے اللہ دے رسول دے فیصلے دے اوتے نظر ثانی کراوے میں عمر اس فیصلے دے اوتے نظر ثانی سوا تلوار دے ہور نہیں کردا ہوندا بس میں عمر دا اے فیصلہ ہے جڑا منافق میرے رسول دی زبان تے اعتماد نہیں کردا عمر دی غیرت دا تقاضا ہے جو ایو جب دیوس نو زمین تے زندہ نہیں چھوڑے گا ایسے بے غیرت نو زمین تے دندناتے پھردے ہوئے ویکھ نہیں سکدا اے تلوار مار کے گردن اڑا دیتی ہے رشتہ داراں نو پتہ لگا جو حضرت عمر نے تک کھمکا چھوڑے ہے جلدی جلدی دوڑ کے آئے نے لاش اٹھائی ہوئی ہے میت اٹھائی ہوئی ہے قتل ہو گیا ہائے مسلمان سارا قتل ہو گیا ظالماں نے مار دیتا ہے فلاں ہو گیا روندے چلاندے تے کھاندے تے پیندے ہوئے آ گئے
سنو اج مدینے دے اندر ہل چل مچ گئی ہے، اج مدینے دے اندر زور شور ہو گیا ہے، مسلمان آپس وچ مسلماناں دا قتل پہ کردے نے، خون ریزیاں پہ کردیاں نے، رسول پاک نوں وارث آ گئے۔ کون آ گئے؟ وارث آ گئے، سارے دے اتھرو ڈھاندے پے، داڑیاں تر بتر ہویا پئیاں، سارے بڑے مظلوم تے معصوم بن کے سامنے کھلوتے ہیں۔ رسول پاک پوچھتے ہیں کہ مسئلہ ہے؟ آکھے جی اے ویکھو تساں دے عمر دا حال ہے، سارے بندے نو ایویں قتل کر پر زمین تے کلا ہو گئی۔ ہن جبریل قرآن اتو نازل کر کے تے میرے محمد تو نہیں پہنچا من کے میرے پیغمبر نو گل دسنے، فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ کریم نے وحی نازل کر کے آکھا او مسلماناں دا لبادہ ہونے والے ہو، مینوں اپنے محمد دے رب ہون دی قسم ہے، جڑا عمر نے فیصلہ کیتا ہے میرا فیصلہ بھی یہ ہے۔ جڑا فیصلہ انج نہ شور نو مچاؤ جو مسلمان قتل ہو گیا۔ اللہ فرماتا لا یؤمنون، مجھے اپنے پیغمبر کے رب ہونے کی قسم یہ بے ایمان قتل ہوا ہے مسلمان، ایویں شور پاندے پہ جو مسلمان قتل ہو گئے۔ مسلمان